نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اسلام پر مرنے کا حکم دیا ہے کہ ایمان والے کی موت اسلام پر آنی چاہیے۔ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ فطر، قربانی، اسی طرح اور دیگر اعمال، ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ تو گویا جو اعمال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر عائد کیے ہیں، مسلمان ان احکامات پر اعمال کرے، اور جب انسان کی موت آئے تو ان اعمال ہی پر موت آئے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، نیک اعمال پر آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی احکامات جو مسلمانوں پر عائد کیے ہیں ان کی بہت سی اقسام ہیں۔ انہی میں سے ایک قسم ہے صدقہ فطر۔ رمضان گزرنے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو اس دن کی جب فجر طلوع ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے جو صاحب نصاب ہو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے تک وہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ صبح صادق سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن جب صبح صادق ہو گیا، عید کے دن کا سحری کا وقت ختم ہو گیا، دن شروع ہو گیا، اس کے بعد اگر کسی آدمی کی موت آتی ہے تو صدقہ فطر اس انسان پر واجب ہو جاتا ہے، اس کے مال سے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر صبح صادق سے پہلے کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس بچے پر بھی صدقہ فطر اس کے ماں باپ کے لیے اس کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر پیدائش صبح صادق کے بعد ہو رہی ہے تو پھر اس بچے کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ تو صدقہ فطر کے وجوب کے لیے صبح صادق کا ہونا ضروری ہے کہ آدمی صبح صادق کے وقت موجود ہو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ وہ کسی انسان پر واجب ہوگا، تو اس سلسلے میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن صدقہ فطر ان پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے لیے تفصیل یہ ہے کہ جس آدمی کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے اس آدمی پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور جس آدمی کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینے کی اجازت نہیں ہے اس آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔
زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو اور پھر عاقل اور بالغ بھی ہو. جو مجنون ہے، دماغ صحیح نہیں ہے، ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یا نابالغ بچہ ہے، اس کے پاس مال ہے، اسے وراثت میں مال مل گیا ہے، مالدار ہے، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہوتا ہے. اور نصاب کے سلسلے میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ اس آدمی پر واجب ہوگی جس کے مال پر سال گزر جائے. پورے سال جو آدمی صاحب نصاب ہو، شروع سال میں اور پھر اگلے سال جب وہی تاریخ آ جائے چاند کی، ان دونوں تاریخوں میں وہ آدمی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو صدقہ فطر اس آدمی پر بھی واجب ہوگا اور زکوٰۃ بھی واجب ہوگی. لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ عید سے ایک دن پہلے اس کے پاس مال آیا ہے، اس سے پہلے وہ غریب تھا، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن ایسے بندے پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. تو صدقہ فطر کے لیے مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے. ایک دن پہلے بھی اگر کسی کے پاس مال آ جائے گا اور وہ آدمی امیر مالدار بن جائے گا تو اس بندے پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا. زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقد وغیرہ ہو. باقی جو اور اشیاء ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. مثلاً کسی آدمی کے پاس بڑی دیگ رکھی ہوئی ہے، یا اسی طرح تانبے پیتل کے اور بڑے برتن رکھے ہوئے ہیں جن کی ضرورت سال میں 1 یا 2 مرتبہ آتی ہے عید وغیرہ کے موقع پر، تو اس طرح کا مال اصل مال میں جڑ کر زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری نہیں ہوگا. البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس سونا چاندی یا نقد وغیرہ ملا کر نصاب کے بقدر نہیں ہوتا، یعنی 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کے بقدر نہیں ہے، لیکن اس بندے کے پاس جو بڑے برتن رکھے ہوئے ہیں تانبے پیتل وغیرہ کے، ان کو ملا کر کے اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہوتا. ایک آدمی ہے غریب ہے، اس کے پاس سونا چاندی بھی نہیں ہے، نقد بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 2 مکان ہے. ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے، ایک مکان خالی ہے، یا اس نے ایک دوسرا مکان کرائے پر دے رکھا ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن ایسے بندے پر صدقہ فطر واجب ہے. اور اگر اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی بھی کاروبار نہیں ہے، بس جو اس نے کرائے پر مکان دیا ہے وہی کرایہ اس کے معاش کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے، باقی کوئی دوسرا زندگی گزارنے کا اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر بھی صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا. اور اگر مکان وغیرہ جو خالی ہے وہ بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے یا پلاٹ خریدا ہوا ہے بیچنے کے لیے، اور اس کی قیمت یا دوسری چیزوں کے ساتھ مل کر اس کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ بھی سال گزر جاتا ہے واجب ہوگی. اور اگر سال نہیں گزرا ہے، عید کے موقع پر اس کے پاس موجود ہے، تو صدقہ فطر واجب ہوگا. صدقہ فطر بندہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور جو اس کی نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے بھی ادا کرے گا. البتہ بس اتنی اجازت ہے کہ اگر نابالغ اولاد کے پاس مال نہیں ہے تو اپنے پاس سے ادا کرے، اور اگر نابالغ کے پاس مال ہے تو باپ اس کے مال سے بھی ادا کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے، اور اگر اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے تب بھی ادا ہو جاتا ہے. اور جو بالغ اولاد ہے، بالغ اولاد کی طرف سے ادا کر دے گا تب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر بالغ اولاد کی طرف سے وہ ادا نہ کرے تو بالغ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ خود اپنی طرف سے ادا کریں، اسی لیے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب ان کا سارا بوجھ ماں باپ پر نہیں ہوگا، وہ اس قابل ہو چکے ہیں بڑے ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے تو وہ خود اپنے پاس سے ادا کریں.
لیکن باپ یا ماں اگر ان کی طرف سے ادا کر دیں تو ادا ان کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے؟ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں انہی لوگوں پر صدقہ فطر اگر آپ ادا کریں گے تو ان پر صدقہ فطر ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل پہلے جمعے میں عرض کی تھی کہ مسکین ہو، غریب ہو یا مسافر ہو جو راستے میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بندہ ہو، یا علم دین حاصل کرنے والے طلبہ ہوں، تو اس طرح کے افراد کو اس طرح زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر اگر بندہ رمضان میں ادا کرے تو رمضان میں دینے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اگر عید والے دن ادا کرے تب بھی ادا ہو جائے گا، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر پایا تو پھر بھی وہ معاف نہیں ہوتا، عید کی نماز کے بعد یا اگلے دن پھر بھی ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ جب تک بندہ ادا نہیں کرے گا اس پر عائد رہے گا اور بندہ گناہگار ہوگا، ادا نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر ایسا نہیں ہے کہ عید کی نماز ہوگی تو اب ضروری نہیں ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے ضروری ہے، اور اگر اب موقع نہ ملے نہ دیا جائے تو پھر بعد میں معاف ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بعد میں بھی ادا کرنا ضروری ہوگا، اور جب تک بندہ ادا نہیں کرے گا فرض اس کے ذمے سے ادا نہیں ہوگا، اس پر عائد رہے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے ادا کر دیں، اگر پہلے موقع نہ ہو تو پھر بعد میں ضرور ادا کریں۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ 2.25 کلو گیہوں اگر آدمی گیہوں کے ذریعے سے ادا کر رہا ہے، اور اگر جو کے ذریعے سے ادا کرے پھر 3.5 کلو، لیکن گیہوں 2.25 کلو، لیکن بہتر یہ کہ 2 کلو ادا کیا جائے تاکہ کم نہ رہے۔ اگر 1 روپے 2 روپے کا زیادہ ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا اور صدقہ فطر مکمل ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال 2.25 کلو گیہوں یا اس کا آٹا اگر آدمی صدقہ فطر میں دیتا ہے تو بندے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر 2.25 کلو چاول کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو 2.25 کلو کا نصاب چاول کا نہیں ہے۔ چاول یا چنے کے ذریعے سے اگر کوئی صاحب نصاب صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ ضروری بات ہے کہ آدمی اتنا ادا کرے کہ اس کی قیمت 2.25 کلو گیہوں کے برابر ہو جائے۔ اگر 1 کلو چاول دیے ہیں اور ان کی قیمت 2.25 کلو گیہوں کے برابر ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور اگر چاول دیے ہیں 3 کلو اور وہ اتنے سستے والے ہیں کہ ان 3 کلو یا 4 کلو چاول میں 2.25 کلو گیہوں نہیں آ سکتے، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کے برابر نہیں ہے، تو 3-4 کلو چاول سے بھی صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو چاول اتنے دینا ضروری ہے کہ جو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کے بقدر ہوں۔ اتنے چاول جب بندہ ادا کر دے گا صدقہ فطر میں تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہ چاول کا کوئی مکمل نصاب نہیں ہے، اس کی کوئی مکمل اوزان اور اس کی تعین نہیں ہے، تو اس میں گیہوں کا اعتبار کیا جائے گا کہ چاول کی قیمت 2.25 کلو گیہوں کے برابر ہونا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کے علاوہ دوسرا کام عید کے دن عید کی نماز کا ہوتا ہے، اور عید کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ جو وقت متعین کیا جائے عید کی نماز کا، بندے کو اس وقت سے پہلے عید کا پہنچ جانا چاہیے، لیکن بعض مرتبہ غفلت کی وجہ سے اور بعض مرتبہ آدمی کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے پہلے نہیں پہنچ پاتا، اس کی جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں وہ زائد تکبیرات نکل جاتی ہیں، یا بندے کی رکعت نکل جاتی ہے،
یا ایک رکعت کے علاوہ 2 رکعت نکل جاتی ہیں. اب ایسا بندہ جس کی تکبیرات نکل گئی ہو یا اس کی رکعت وغیرہ نکل گئی ہو، وہ نماز عید کس طرح ادا کرے گا؟ یہ طریقہ امت مسلمہ کو معلوم نہیں ہے. عام پنجگانہ نمازیں ہیں، بندے کی 1 رکعت نکل جائے 2 رکعت نکل جائے وہ ادا کر لیتا ہے. لیکن عید کی نماز کی اگر تکبیرات نکل جائیں، تکبیرات نکلنے کے بعد امام قرات شروع کر دے، ایسی حالت میں اگر بندہ پہنچ رہا ہے وہ اپنی نماز کس طرح ادا کرے گا؟ یہ امام رکوع میں چلا گیا ہے اور بندہ رکوع میں شامل ہو رہا ہے تو اپنی نماز کس طرح پوری کرے گا؟ جو اس کی یہ واجب تکبیرات چھوٹی ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ یا بندے کی 1 رکعت نکل گئی ہے، دوسری رکعت میں آ کر ملا ہے تو اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو کس طرح پورا کرے گا؟ یہ امت مسلمہ کو معلوم نہیں ہے. یہ حد ہے ہماری کہ ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہے اور نماز کا طریقہ تک ہمیں معلوم نہیں ہے. سب سے اہم عبادت نماز ہے، لیکن نماز بھی ہماری مکمل نہیں ہے. 50 سال 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نہ نماز کا طریقہ ہمیں معلوم ہے اور نہ نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اس کا ہمیں علم ہے. اسی لیے ہر سال عید کی نماز کا طریقہ بتانا پڑتا ہے. اب آپ سوچیں جس امت کا حال یہ ہو کہ انہیں نماز کا طریقہ بتانا پڑے، اب وہ حالت کتنی خستہ حالت ہے، کتنے غم کی اور دکھ کی اور درد کی بات ہے کہ مسلمان کو جو سب سے اہم عبادت نماز ہے اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ مسلمان کو معلوم نہیں. بہرحال مختصر طور پر آپ سمجھیں، باقی طریقہ تو وہاں بتا دیا جائے گا. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد ہوتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں. اگر بندے کی یہ تکبیرات نکل جائیں، بندہ ایسے وقت پہنچتا ہے جبکہ امام نے قرات شروع کر دی ہے، تکبیرات اس کی چھوٹ گئی ہیں، تو ایسا بندہ نیت باندھے گا اور نیت باندھنے کے بعد اپنی 3 تکبیریں کہے گا اور 3 تکبیریں کہنے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا. چاہے امام نے قرات شروع کر دی ہو یا قرات شروع نہ کی ہو، جب بندے کی تکبیرات نکل گئی ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے گا. اس کے بعد 3 تکبیریں اپنی جو زائد چھوٹ گئی ہے ان کو ادا کرے گا اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے تو بندہ آنے کے بعد نیت باندھے گا اور نیت باندھنے کے بعد اپنی زائد تکبیریں کہے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے گا. اور اگر گمان یہ ہے کہ اگر میں زائد تکبیریں کہوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، میری رکعت ہی نکل جائے گی، تو ایسا آدمی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے. اور رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم نہیں پڑھے گا، بلکہ جو اس کی تکبیریں چھوٹی ہیں اللہ اکبر، یہ 3 تکبیریں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں کہے گا. تو رکوع میں تسبیح کی جگہ اللہ اکبر کہے گا جو اس کی تکبیر چھوٹ گئی ہے. لیکن رکوع کی حالت میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اپنے گھٹنوں کو پکڑا جائے گا. اور اگر رکعت پوری ہو گئی ہے، پوری رکعت چھوٹ گئی ہے، تو 1 رکعت تو اسے امام کے ساتھ ملی. سلام مکمل ہونے کے بعد جب بندہ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت میں زائد تکبیریں قرات سے پہلے ہوتی ہیں، لیکن اب طریقہ اس کا بدل جائے گا. جب بندہ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلے نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا اور قرات کرنے کے بعد پھر اپنی 3 زائد تکبیریں کہے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے گا. تو پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیریں ہوتی ہیں، لیکن جس بندے کی رکعت نکل جائے گی وہ بندہ اپنی رکعت اس طرح ادا کرے گا کہ پہلے قرات ہوگی اور زائد تکبیریں بعد میں کہی جائیں گی. اس کے بعد پھر وہ رکوع کرے گا اور اپنی مقیہ نماز پوری کرے گا. اور اگر بندے کی دونوں رکعت نکل گئی ہے تو دونوں رکعت نکلنے والا اس طرح نماز ادا کرے گا جس طرح عید کی نماز کا طریقہ ہوتا ہے. پہلی اور دوسری رکعت میں اس طرح روزانہ وہاں عید کے لیے آدمی جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اسی مکمل طریقے کے ساتھ 2 رکعت نکلنے والا ادا کرے گا اگر وہ تشہد میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا ہے.
اور اگر اس کی نماز نکل گئی ہے پھر وہاں وہ تنہا ادا نہیں کر سکتا. جہاں دوسرے مقام پر اگر عید کی نماز ہو رہی ہو تو اس مقام پر جا کر نماز عید ادا کرے. اور اگر دوسرے مقام پر بھی نہیں ملی ہے تو اس بندے کے لیے قضا نہیں ہے، بس اس کے لیے اتنا ہے کہ وہ آدمی عید کی نماز تو نہیں پڑھ سکتا لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے چاش کی 4 رکعت ادا کر لے تاکہ جو ثواب اس کا چھٹا ہے عید کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے چاش کی نماز پڑھنے پر اس ثواب حاصل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.